وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا، جبکہ یہودیوں کو ان کے آباء و اجداد کی خباثتوں کا اور ان کی خباثتوں کا یاد دلایا گیا کہ تمہارے اصل میں کرتوت کیا ہے، تو ساتھ ساتھ پھر اس کا ذکر کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور ان کے بعد کئی پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، تو تم ان پیغمبروں کے ساتھ کیسے پیش آتے رہے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ تم کیسے پیش آئے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب کوہ طور پہ گئے ہیں تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یہ تو تمہاری کرتوتیں ہیں، اور اس کے بعد کئی پیغمبروں کو تم نے قتل کیا، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کتاب دی اور پے در پے رسولوں کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک 4000 سے زائد انبیاء کو بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل میں اتنے زیادہ انبیاء آئے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ جو مریم علیہ السلام کے بیٹے، چونکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بغیر والد کے پیدا کیے گئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہے، تاکہ یہ اس چیز کا رد ہو جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی باپ والے ہیں، تو ان کا رد ہو جائے، کیونکہ اگر باپ ہوتے تو باپ کا نام لیا جاتا، یہاں ماں کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا ان کو ہم نے بینات البینات، واضح ٹھوس دلائل دیے، واضح نشانیاں دی انہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جہاں جاتے تھے جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تائید کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرما دیا، اس لیے فرمایا کہ روح القدس کے ذریعے سے ہم نے تائید کی۔ شیطان کے شر سے بچایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، ان کی پیدائش کے وقت بھی اور زندگی میں بھی، اور یہ روح القدس کے ذریعے سے بچایا گیا، تائید کی گئی۔ افکلما، پھر جب بھی جاکم رسول، تمہارے پاس رسول آتے رہے، اللہ کے عظیم الشان رسول جب بھی تمہارے پاس آتے رہے، بما لا تہوی انفسکم، ایسی باتوں کو جب انہوں نے پیش کیا جنہیں تمہاری خواہشات نفسانیہ قبول نہیں کرتی تھی، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا اور اکڑ گئے اور اسے نہیں مانا۔ پیغمبر جب بھی کوئی حق کی بات پیش کرتے تھے تو یہ ان کے خواہشات نفسانیہ کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے تکبر کیا اور نہیں مانا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، لہذا ایک جماعت انبیاء کی جماعت کو تم نے جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ انبیاء کا قتل کتنی گھناؤنی سازش اور کتنا بڑا جرم ہے انبیاء کا قتل۔ فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے کیا ہیں جب انہیں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے دل جو ہے نا غلاف میں ہیں، ہمارے دل تو بڑے محفوظ ہیں، تمہیں قرآن ہمیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہمیں قرآن نہ سناؤ، ہمارے دلوں میں قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔
قرآن کی تاثیر ہمارے دلوں تک نہیں پہنچے گی، لہذا ہمارے دل تو بڑے محفوظ ہیں، غلاف میں ہیں. بل نہیں، حقیقت یہ ہے بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ پاک نے پھٹکار ڈال دی ہے، ان کے اوپر لعنت کر دی اللہ پاک نے. فقلیلا ما یؤمنون، لہذا بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب، اور جب ان کے پاس کتاب آئی، عظیم الشان کتاب قرآن جب سامنے آیا، قرآن جب پیش کیا گیا، من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور یہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی کتابوں کی بھی جو ان کے پاس ہیں. تورات ان کے پاس، قرآن کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اگرچہ انہوں نے تحریف کر ڈالی اس کے اندر. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے شروع میں تو یہ کیا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح طلب کیا کرتے تھے کفار کے خلاف، یہی دعائیں مانگ کے، یہی دعائیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف نہیں لائے اور جب قرآن نہیں آیا، اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں، آخری کتاب عظیم الشان کتاب آنے والی ہے، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا. اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے، ہم اس پیغمبر کے ساتھ ہوں گے تو ہمیں غلبہ نصیب ہوگا. اس وقت مشرکین جو بت پرست تھے انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، لہذا فتح ہمیں ملے گی. لیکن جب آخری پیغمبر آ گئے، فلما جاءہم، جب آخری پیغمبر آ گئے، ان کے پاس تشریف لے آئے، ما عرفوا، انہوں نے جس کو پہچان بھی لیا کہ یہ وہی عظیم الشان پیغمبر ہے اور وہی کتاب ہے، وہی کلام ہے، انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بہ، اور پھر اس کے ساتھ کفر کیا، پھر انکار کر دیا. کس وجہ سے؟ ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. یہ دوسرے خاندان میں سے کیوں آئے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل میں سے کوئی نبی نہیں آئے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عظیم الشان پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بنی اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے؟ کہ پیغمبر جو آتا، آخری پیغمبر جو آتا، وہ ہم یہودیوں میں سے ہوتا. اس وجہ سے انہوں نے ضد کی، ہٹ درمی کی اور نہ مانا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پہ. بئس ما اشتروا بہ، بہت ہی بری چیز ہے جو یہ خرید رہے ہیں، جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو، انفسہم، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اپنی جانوں کو جس کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے، وہ بڑی بری چیز ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، اس چیز کے ساتھ کفر کرنے کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اتارا ہے، اس کے ساتھ کفر کرنے کے لیے، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے. ان ینزل اللہ، انہیں یہ چیز جو ہے اندر سے کھائے جا رہی ہے کہ ہائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام کیوں اتارتا ہے، ان ینزل اللہ من فضلہ، اپنا فضل کیوں عطا کر رہا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. اللہ پاک جس پر چاہے فضلت اپنا فضل اتارے. اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل انہیں عطا کیا، اللہ کی طرف سے کلام اتر رہا ہے، اور یہ چیز انہیں کھائے جا رہی ہے کہ ہائے ایسے کیوں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے، ایسے کیوں ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، پس یہ لوٹے ہیں غضب بالائے غضب، یہ لوٹے ہیں غضب لے کر، غضب پر غضب، غضب پر غضب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب ہی غضب ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے
آمنو کہ ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اتارا ہے اس پہ ایمان لے آؤ۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا کہتے ہیں ہم صرف اس پہ ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف وحی کی گئی، یعنی ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، تورات کے علاوہ ہم کسی اور کتاب کو نہیں مانتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اور وہ تصدیق کرنے والا ہے ان کی بھی، ان کتابوں کی بھی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن تو تصدیق کرنے والا ہے، قرآن اس کو جھٹلاتا نہیں ہے، لیکن حقیقت سمجھے تو۔ قل آپ فرما دیجئے ان سے کہ اگر یہی بات ہے، تم اتنے سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تورات کو اگر تم واقعتاً ماننے والے ہوتے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ تو اللہ کے پیغمبروں کا قتل کیوں کرتے رہے؟ اللہ کے نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ جب انہوں نے اللہ کے انبیاء کی توہین کی نا، قتل عام کیا، پیغمبروں کو قتل کیا انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بخت نصر ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ کافر ایک جو بادشاہ تھا بخت نصر، بڑا ظالم تھا، اس نے پھر ایسا خون بہایا، ایسا خون بہایا ان کا کہ گلیاں جو ہیں وہ خون سے ایسے تر تھیں اور ایسے گلیوں میں خون بہہ رہا تھا جیسے کہ پانی بہہ رہا ہے اور سیلاب آیا ہے، ایسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی پھر ان کے اوپر۔ فرمایا اگر تم ایسے ہو، اتنے اگر سچے ہو، اتنے اگر مخلص ہو، تو پھر بتاؤ کہ تم انبیاء کا قتل کیوں کرتے رہے؟ آج کے حالات پر، آج کے مسلمان پر اس کو میں اگر منطبق کروں تو یہ ہے کہ لوگ حلوے کھاتے ہیں، نام لیتے ہیں، ناموں کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام آئے انگوٹھے چومتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جب بات آتی ہے تو سنت کو ذبح کر ڈالتے ہیں، سنت کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنی خواہشات نفسانیہ کو آگے رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لائے ہوئے عظیم الشان دین کو پس پش ڈال دیا اور اپنی خواہشات نفسانیہ کو آگے رکھا۔ یہ حالات ہیں، یہودیوں کی بھی یہی عادات تھیں اور آج کل کے جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کی بھی یہی عادات ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ من قبل ان کنتم مؤمنین اس سے پہلے اگر تم واقعتاً مومن ہو تو بتاؤ کیوں کرتے رہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہارے پاس بڑے ٹھوس دلائل لے کے آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور پھر تم نے یہ ستم ڈھایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیٹھ پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ ہے تمہاری محبت، یہ ہے تمہارا جذبہ ایمانی اور یہ ہے تمہارے دعوے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا۔ مانتے نہیں تھے نا، پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے، مانتے نہیں تھے، ہم نہیں مانتے۔ پہلے کہتے تھے کہ اللہ کی آواز سنیں گے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنی پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں کس کی آواز آ رہی ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارنا اللہ جہرا ہمیں اللہ پاک کو دکھایا جائے، اللہ پاک کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کھلم کھلا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی گستاخیاں کی انہوں نے۔ فرمایا حالت یہاں تک پہنچی کہ طور پہاڑ کو تمہارے سروں پہ مسلط کیا گیا اور اٹھایا گیا کہ ہاں آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے، ورنہ تمہیں بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا۔ خذوا ما آتیناکم اور پھر یہ کہا گیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پکڑو، مضبوطی سے تھام لو اسے۔ واسمعوا اور خوب غور سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ تو جب انہیں کہا گیا قالوا سمعنا وعصینا کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سنا تھا، پہلے بھی ہم نے سنا تھا اور نہیں مانی تھی، اب بھی ہم نہیں مانیں گے۔ بس ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی تھی، ان کے دلوں میں بچڑا جا بسا تھا، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے گناہوں کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں، نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک نیکی بندہ کرتا ہے، اللہ پاک نے اس کو قبول کر لیا تو اس کو دوسری نیکی کی توفیق مل جائے گی۔ بندے نے ایک نماز پڑھی، قبول ہو گئی تو اس کو دوسری نماز کی توفیق مل جائے گی۔ صدقہ خیرات کیا، قبول ہو گیا، اس کو آئندہ بھی توفیق ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک گناہ کیا، اس کی نحوست اس پہ چھا گئی، اس نے توبہ نہیں کی، یہ پیچھے نہیں ہٹا، تو یہ پھر اور زیادہ دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ اسی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی تھی۔ قل فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تو تمہیں بہت ہی بری چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ بڑی بری چیزیں ہیں جو تم کر رہے ہو، بہت بری چیزوں کا حکم دیتا ہے تمہیں۔ میرے پیغمبر یہ بڑے دعوے کرتے ہیں نا، بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں جائے گا نہیں، ہم تو جہنم میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے، ڈالے جائیں گے تو تھوڑے سے دن۔ میرا پیغمبر اگر ان سے کہیے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، پھر دنیا میں کیا کر رہے ہو، پھر موت کی تمنا کرو۔ قل میرا پیغمبر فرما دیجیے ان کارت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ان سے فرما دیجیے کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے، لوگوں کے علاوہ کسی کو جنت نہیں ملے گی، آخرت تمہارے لیے ہے، جنت اگر تمہارے لیے ہے، فرمایا پھر موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ حالانکہ اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ مباہلے میں بھی نہیں آ سکتے۔ مباہلے کا اگر چیلنج کیا جائے، یہ مباہلے میں بھی نہیں آ سکتے۔ مباہلہ کیا تھا؟ مباہلہ اس طرح سے تھا کہ میدان میں، کھلے میدان میں آ جائیں اپنے بیوی بچوں سمیت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو گروہ بھی جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما اور اسے تباہ و برباد فرما۔ تو فرمایا آپ کے مقابلے میں آنے کی ان کی اتنی بھی جرات نہیں ہے۔ تو فرمایا ان سے کہیے کہ موت کی تمنا کر کے دکھائیں، لیکن وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے، ان کے ہاتھوں نے جو کرتوت کیے آگے بھیجے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری کرتوت کیا ہے، انہیں پتہ ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، فرمایا آپ انہیں پائیں گے سب سے زیادہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ دنیاوی زندگی پہ حریص، یہ تو چاہتے ہیں ہم ہزاروں برس جئیں، ان کی حالت یہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکین لوگوں سے جو دوسرے مشرکین ہیں بت پرست، ان سے بھی زیادہ یہ دنیا کی حرص رکھتے ہیں۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے لو يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کاش کہ 1000 سال جیے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، یہ لمبی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تو بچانے والی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو یہ اعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا پول کھول دیا کہ ان کی نیت کیا ہے، ان کے کرتوت کیا ہیں، اور پہلے انہوں نے کیسے کیسے کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کھول دیا، واضح بیان فرما دیا۔ اور یہ آخرت کی زندگی کو کس قدر چاہتے ہیں، اور انہیں کس قدر یقین ہے کہ آگے ہمیں بڑی جنتیں ملیں گی، اس کا بھی فرما دیا کہ ٹیسٹ کر لو، ان سے کہو کہ اگر آخرت تمہارے لیے ہے تو جاؤ نا، پھر جلدی کرو،
اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں موت دے دے، ہم دنیا میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دنیا جو ہے یہ تو کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے۔ مومن تو آخرت میں خوش ہوگا۔ تو اگر اتنے سے سچے ہیں تو موت کی تمنا کر کے دکھائیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ یہودیوں کی خباثتیں ان کا ذکر آیا، اور پھر یہودیوں کے جو پول ہیں یہ کھولے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہودیوں جیسی خصلتوں سے محفوظ فرمائے، کفار جیسی عادات سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔